الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ختم نبوت کا سبق نمبر 7 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرزا کی پیشگوئیاں پڑھی تھی، جھوٹی پیشگوئیاں۔ تو اس سبق میں ہم مرزا کی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخیاں پڑھیں گے۔ مرزا صاحب کی اللہ تعالیٰ کی شان میں کی گئی گستاخیاں۔ گستاخی نمبر 1، مرزا نے لکھا ہے خدا روزہ بھی رکھتا ہے اور افطار بھی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 104 پر ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، لیکن مرزا اللہ رب العزت کو انسانوں سے تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ روزہ وغیرہ رکھنا تو انسانوں کا کام ہے، نہ اس کا جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ گستاخی نمبر 2، مرزا نے لکھا ہے خدا خطا گناہ بھی کرتا ہے اور ثواب یعنی نیکی بھی کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات تو لا یضل ربی ولا ینسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، لیکن مرزا نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے بارے میں بھی مرزا لکھتا ہے کہ وہ نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ مرزا سے بڑا کوئی اللہ رب العزت کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ گستاخی نمبر 3، مرزا نے لکھا ہے خدا نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ ان کی کتاب دافع البلا صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، لیکن مرزا صاحب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہوں، نعوذ باللہ۔ گستاخی نمبر 4، مرزا نے لکھا ہے خدا نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، اسمع یا ولدی، اے میرے بیٹے میری بات سن۔ تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں لم یتخذ صاحبتہ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد، لیکن مرزا یہاں بھی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا لکھتا ہے۔ گستاخی نمبر 5، مرزا نے لکھا ہے ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے بہت سے کاغذات رکھے تاکہ وہ ان کی تصدیق کرتے اور ان پر دستخط کرتے، سو خدا تعالیٰ نے سرخ سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی تھی اس کو جھاڑا، اور معاً جھاڑنے سے اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے۔ جب حالت کشف ختم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کپڑوں کو سرخی کے قطروں سے تر بتر دیکھا۔ یہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ تو اللہ رب العزت تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، لیکن مرزا یہاں بھی اللہ رب العزت کو عام چیزوں سے تشبیہ دینے سے باز نہیں آیا۔ گستاخی نمبر 6، مرزا نے لکھا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھ لیجیے مرزا صاحب نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ گستاخی نمبر 7، مرزا صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب سراج منیر صفحہ نمبر 62 پر وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے، یعنی ایسی بات تو کوئی مجوسی ہی کہہ سکتا ہے۔ لگتا ہے مرزا صاحب پر مجوسیوں کا بھی اثر تھا۔ گستاخی نمبر 8، مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ استغفر اللہ۔ لیجیے مرزا صاحب نے اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ چور بھی بنا دیا۔ گستاخی نمبر 9، مرزا نے لکھا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر ہیں، اور ہر ایک اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ گستاخی نمبر 10، مرزا صاحب نے لکھا ہے آواہن خدا تیرے اندر اتر آیا۔ گستاخی نمبر 11، مرزا نے لکھا ہے انت منی بمنزلت اولادی، خدا نے مجھے کہا ہے کہ تم میری اولاد کی طرح ہے۔ گستاخی نمبر 12، مرزا نے لکھا ہے خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ گستاخی نمبر 13، مرزا نے لکھا ہے اللہ نے مجھے کہا اے میرے بیٹے میری بات سن۔ گستاخی نمبر 14، مرزا نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میری توحید اور تفرید۔ گستاخی نمبر 15، مرزا نے لکھا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔
قرآن حدیث کے لحاظ سے یہ تمام عقائد اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے اور خلاف اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب مرزا صاحب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخیاں پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا 1400 سال سے متفقہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ بدبخت مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ میں تو اپنے ذوق کے مطابق یہ کہوں گی کہ ایسا کرنے والا تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے جہاں اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ میں گستاخیاں کی ہیں، وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ایسی گستاخیاں کی ہیں جن کو سنتے ہوئے دل بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کے صرف کفر کو واضح کرنے کے لیے مرزا صاحب کی اور قادیانی جماعت کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کی گئی چند گستاخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ گستاخی نمبر 1، مرزا نے لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کرام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی مظہر ہوں۔ یعنی اس عبارت میں مرزا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام انبیاء کرام کا مظہر قرار دیا۔ گستاخی نمبر 2، مرزا نے لکھا ہے، دنیا میں کئی تخت اترے ہیں پر میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا ہے۔ استغفر اللہ، اس جگہ بھی مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، کیونکہ سب انبیاء سے اونچا تخت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن مرزا نے اپنے ناپاک وجود کو اس پاک مقام سے منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ گستاخی نمبر 3، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبوت کے آخری اینٹ قرار دیا، لیکن مرزا کیا لکھتا ہے کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ خطبہ الہامیہ ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہے کہ میں آخری اینٹ ہوں، یعنی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور قادیانی جماعت مرزا صاحب کو آخری نبی مانتی ہے، تو یہ تو اس عبارت سے صاف ظاہر ہے۔ گستاخی نمبر 4، مرزا نے لکھا ہے، مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ گستاخی نمبر 5، مرزا نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت مکمل طور پر نہ کر سکے، میں نے دین کی اشاعت مکمل کی ہے۔ استغفر اللہ۔ گستاخی نمبر 6، سوال نمبر 5، ایسے موقع پر مسلمان معراج پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت مرزا نے کیا لکھا ہے کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ یہ ہگنے موتے والا وجود تو نہ تھا۔ گستاخی نمبر 7، مرزا نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 3000 ہیں، اور مرزا نے لکھا ہے کہ میرے نشانات کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی قادیانی کہہ دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مرزا صاحب نے 3000 لکھے ہیں اور اپنے نشانات مرزا نے 10 لاکھ لکھے ہیں، یعنی معجزہ اور نشان میں فرق ہے۔ آئیں مرزا صاحب کی ایک تحریر پڑھتے ہیں جس میں مرزا صاحب نے معجزہ اور نشان کو ایک ہی لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں صفحہ 50 پر لکھا ہے، نشان، معجزہ، کرامت اور خرق عادت ایک ہی چیز ہے۔ گستاخی نمبر 8، مرزا نے لکھا ہے، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے دیکھا نہیں اور پہچانا نہیں۔ گستاخی نمبر 9، مرزا نے لکھا ہے، جب میں بروزی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع ثبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ گستاخی نمبر 10، مرزا نے لکھا ہے، بروزی طور پر میں وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا۔ گستاخی نمبر 11، مرزا نے لکھا ہے، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے کسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے یعنی مرزا صاحب کے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ استغفر اللہ۔ گستاخی نمبر 12، مرزا نے لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا، اور دوسری فتح باقی رہی جو پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے،
اور مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کا وقت ہو۔ گستاخی نمبر 13، مرزا نے لکھا ہے، مرزا کے بیٹے نے لکھا ہے، نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ مزید آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ تو عزیز سامعات، جو شخص اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اتنی گستاخیاں کر سکتے ہیں، اتنی بکواسات کر سکتے ہیں، تو کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے جتنے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تو کسی نبی نے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں ایسے الفاظ نہیں کہے، کسی نبی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ نہیں کہے۔ تو جو شخص انبیاء کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی گستاخیاں کر سکتے ہیں، ایسی بدزبانی کر سکتے ہیں، تو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام عبارتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب بھی اور قادیانی جماعت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہے۔ لہٰذا بھولے بسرے قادیانیوں کو چاہیے کہ مرزا صاحب اور قادیانی جماعت کی یہ تحریرات پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے یا مرزا قذاب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔